آج 6 مارچ 2026 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 226 آج ہمارے درس کا موضوع ہے، اور جیسے کہ ہمارا ایک اسلوب بھی ہے اور طریقہ کار چلا آ رہا ہے کہ ہم ہر درس میں جو پچھلی آیات ہم نے کی ہوتی ہیں ان کو پہلے ایک جائزہ لے لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی تسلسل بناتے ہوئے آگے کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو پچھلی آیات جو ہم نے کی تھیں وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، ایمان لفظ آیا تھا، یمین سے جمع ہے۔ میں نے اس کے معنی سامنے رکھے تھے کہ یمین کا بنیادی معنی قوت، طاقت، صلاحیت، یعنی کسی بھی اعتبار سے آپ اپنے اندر کوئی بھی قوت پیدا کر لیجئے، صلاحیت کی بنیاد پر ہو سکتی ہے، علم کی بنیاد پر ہو سکتی ہے، اس کو عربی زبان میں یمین کے لفظ سے ہی تعبیر کیا جاتا ہے، اس کی جمع ایمان آتی ہے۔ تو یہاں پر آیا تھا کہ اللہ کو تم اپنی قوتیں بڑھانے کے لیے آڑ نہ بناؤ، رکاوٹ نہ بناؤ۔ عرضہ رکاوٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ تم تبرؤ و تتقوا و تصلحوا بین الناس۔ بہت تفصیل سے بات ہوئی تھی کہ تبرؤ زیادہ کرنا، زیادہ ہو جانا، غالب آ جانا، و تتقوا اور اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے اتقاء استعمال کیا جاتا ہے، و تصلحوا بین الناس لوگوں کے درمیان میں کسی چیز کو درست مقام پر لے کے آ جانا، ان کے لیے آڑ نہ بناؤ اللہ کو۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ یہ دونوں قوانین بیان کر دیے تھے، ہم سمجھ چکے ہیں، یہ بار بار سامنے آتی ہیں آیات کے آخر میں۔ تو ہم نے سمجھ لیا تھا کہ یہ اللہ اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ لوگ ان قوانین کی روشنی میں اپنے معاملات کو چلائیں۔ پھر آیا تھا آیت نمبر 225 میں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، لغوی لغت اسی سے نکلا، اور لام غین واو کے معنی کے اندر کسی چیز کو پھینک دینا، زبان سے کچھ الفاظ ایسے نکال دینا کہ جن کا کوئی معنی نہ ہو، لیکن اس کے اندر لغت جب آتا ہے تو اس کے معنی میں کسی کے ساتھ محبت رکھنا بھی پایا جاتا ہے۔ لغت بھی اس لیے کہتے ہیں کہ انسان اپنی زبان سے محبت کر رہا ہوتا ہے۔ تو لغوی فی ایمانکم یؤاخذکم جب آیا تھا تو میں نے بیان کیا تھا کہ آخذہ مؤاخذۃ مقابلۃ کے باب سے آتا ہے، مفاعلہ کے باب سے۔ اس باب کی خاصیت کے اندر کسی چیز کا باہم مل کر انجام تک پہنچانا پایا جاتا ہے۔ جب مقابلہ آتا ہے تو دو اشخاص یا دو گروہوں کے درمیان میں کسی معاملے کو مکمل کرنا یہ پایا جاتا ہے۔ جب وہ کہتا ہے لا یؤاخذکم تو اخذ سے ہے گھیر لینا، احاطہ کر لینا، یہ سارے معنی لغت کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے معنی میں ملامت کرنا، عتاب کرنا، کسی کو اس کے جرم کی سزا دینا، کسی کے کام کو باطل کر دینا، یہ بھی آتا ہے، لیکن میں تو سیاق و سباق کا لحاظ کرتے ہوئے ترجمہ کرتا چلا جا رہا ہوں۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اپنی قوتوں کے معاملے میں جو کچھ بھی تم ایسا کرتے ہو کہ جو لا حاصل ہوتا ہے، اللہ اس کا تم پر گھیراؤ نہیں کرتا ہے۔ اور جب یہ مفاعلہ کے باب سے ہے تو مطلب اللہ اور اللہ کے قوانین وہ سب کے سب اس کے اندر شامل ہو جائیں گے کہ اللہ اس طرح اس کا گھیراؤ نہیں کرتا ہے۔ وہ چیزیں حاصل نہیں کر سکتے ہو جو اللہ کی طرف سے ان کے انعامات رکھے گئے ہیں، وہ تم سے دور ہو جاتے ہیں۔ لغو کے معاملے میں اپنی صلاحیتوں کو لغو میں اگر استعمال کرتے ہو تو وہ سب اللہ کی نعمتیں، اللہ کی رحمتیں جو تمہارا گھیراؤ کرنے والی ہوتی ہیں وہ گھیراؤ نہیں کرتی ہیں۔ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، البتہ جو تمہارے قلوب بڑے ارادے کے ساتھ جمع کر لیتے ہیں، کما لیتے ہیں، اللہ اس پر، اللہ اور اس کے قوانین اس پر تمہارا گھیراؤ کرتے ہیں۔ مطلب جو تم سے وعدے کیے ہیں وہ تمہیں حاصل ہو جائیں گے۔
واللہ غفور حلیم، اللہ غفور بھی ہے اور حلیم بھی ہے۔ اس کا ترجمہ عام طور پر کیا جاتا ہے ایمان کا، قسمیں، یمین کی جمع بیان کی جاتی ہے، قسمیں بھی اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ قسم بھی اسی لیے انسان کھاتا ہے کسی چیز میں قوت پیدا کرنے کے لیے۔ میں اپنی بات کے اندر اگر وزن پیدا کرنا چاہ رہا ہوں تو میں قسم کھا کے کسی کو یقین دلاتا ہوں کہ ہاں میری بات جو ہے اس میں دم ہے، تو قوت کا مفہوم تو اس کے اندر بھی موجود رہتا ہے، لیکن میں اس کا ترجمہ قسم نہیں کرنا چاہ رہا۔ عام طور پر لوگوں نے اس کا ترجمہ معاہدے بھی کیا ہے۔ آپ معاہدے بھی کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ باہمی معاہدے جو ہوتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن مجھے راجح لگتا ہے یہاں پر کہ قوتوں کو بڑھانا، کیونکہ معاشرے کی تشکیل کی یہاں پر بات چل رہی ہے، اسی کے احکامات، اسی کے بارے میں ہدایات فراہم کی جا رہی ہیں، تو معاشرے کے اندر قوت کو حاصل کرنا یہ بنیاد ہے۔ میں پہلے بھی آپ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھ چکا ہوں، نظام کو نافذ کرنے کے لیے قوت بنیاد ہے، تو اسی لیے میں ان آیات کا ترجمہ قوت کے معنی کے اعتبار سے ہی کرتا چلا جا رہا ہوں۔ اور کچھ آیات ایسی بھی ہیں، جیسے یہاں پر 225 میں آیا نا، ایک مقام پہ سورہ مائدہ کے اندر بھی یہ اسی طرز پر اللہ نے بیان فرمایا ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان۔ پھر وہاں پر کفارے کا لفظ بھی آیا ہے۔ اب اگر یہ ترجمہ میں اس طرح کرتا ہوں تو ذہن میں شاید یہ اشکال بھی پیدا ہو جائے گا آپ لوگوں کے کہ بھائی یہاں پر تو آپ نے یہ ترجمہ کر دیا ہے، لیکن وہاں پر کفارے کا لفظ آیا تو وہاں پر آپ ترجمہ کیسے کریں گے؟ وہاں پر تو کیا لازمی ہے آپ کو پھر قسم کا ہی ترجمہ کرنا پڑے گا؟ تو آپ یہاں پر ہی اس کو بیان کیوں نہیں کر دیتے ہیں اگر آپ ترجمہ یہ کر رہے ہیں؟ پھر ایسے لوگوں کو موقع مل جاتا ہے کہ جو ترجموں پر نظر ثانی کرنے کے بجائے میری شخصیت کے اوپر نظر ثانی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی ان حافظ صاحب کو تو مکمل قرآن کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے، انہوں نے تو 20% قرآن کا مطالعہ کر لیا، اسی کا ترجمہ کر کے نکل جاتا ہے، یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ دوسرے مقام پہ یہ آیا تھا، یہ ترجمہ ان کو کیا کرنا ہے۔ ابھی میں دوسرے مقام پہ پہنچ چکا ہوں؟ نہیں پہنچا ہوں۔ جب میں اس مقام پر پہنچوں گا تو آپ کے سامنے اس کی بھی تفصیل بیان کروں گا۔ اور اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو بھی رہا ہے کہ حافظ صاحب کی گرفت 20% قرآن کے اوپر ہے، باقی قرآن کا جائزہ لینے سے یہ قاصر رہیں، تو ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ ہم سمجھتے جا رہے ہیں، قرآن کے الفاظ کو کھولتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے اندر اگر کہیں کوتاہی ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے، تو ہمیں اس کو تسلیم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اپنی کوتاہیوں کو، کمیوں کو بڑھانے کی کوشش تو کر سکتے ہیں، ان پہ پردہ ڈالنا یہ آپ کا ایک منفی عمل ہو سکتا ہے۔ میں پردہ ڈالنے کی کوشش نہیں کروں گا اگر کمی اور کوتاہی میرے اندر واقع ہے، تو میں اس کو، اپنے کمی کو، اپنی صلاحیت کو، اپنی قوت کو بڑھانے کی طرف تو قدم بڑھا سکتا ہوں، لیکن یہ کوشش نہیں کروں گا کہ میں اس پہ پردہ ڈالوں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ آیت، اس کا ترجمہ یہ اس آیت سے میل نہیں کھاتا ہے، تو ٹھیک ہے، آپ ترجمہ اس کا معاہدے کر لیجئے، قسم کر لیجئے۔ میں جب اس مقام پہ آؤں گا تو میں اس کی تفصیل بیان کروں گا۔ میرے ذہن میں بھی وہ آیات ہیں، کفارے کا لفظ بھی ہے، اور آگے کے الفاظ بھی میرے ذہن میں ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ ترجمہ کس طرح آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ یہاں تک تو آیت نمبر 225 میں قوتوں کو بڑھانا اور لغو کے بارے میں اللہ کی رحمتوں کا احاطہ کر لینا اور نہ کرنا، اور اگر قوت سے، کوشش سے معاملات کو انجام دیا جائے تو اللہ جو وعدہ کرتا ہے ان نعمتوں کا، وہ نعمتیں گھیر لیتی ہیں، اس کا ذکر یہاں پر آ گیا۔ اگلی آیت نمبر 226 میں اللہ بیان فرماتا ہے، لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ 4 أَشْهُرٍ۔ ان لوگوں کے لیے جو اپنی نساء سے ایلا کرتے ہیں، یہ ترجمہ بالکل ویسے کر رہا ہوں جیسے کہ کیا جاتا ہے، ایلا کرتے ہیں، تربص 4 أشهر، وہ 4 مہینے انتظار کریں، فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس اگر وہ لوٹ جائیں تو بے شک اللہ غفور اور رحیم بھی ہے۔
اچھا اس کو آگے لے کے چلتا ہوں. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، لیکن اگر وہ نہیں لوٹتے ہیں اور طلاق کا مضموم، طلاق کا مصمم ارادہ کر لیتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے. یہ دو آیات مترجمین نے دوبارہ سے مرد اور عورت کے درمیان کے تعلق پر بیان کی. اس میں جو یؤلون آیا ہے اس کا مادہ ہے حمزہ، لام اور واو. انہوں نے ایلا جو اس کا مصدر بنتا ہے، وربل ناؤن بنتا ہے، اس ایلا کا ترجمہ بھی قسم کھانا کیا. انہوں نے ایمان کا ترجمہ بھی قسم کھانا کیا. انہوں نے والعصر والتین کا ترجمہ بھی قسم کھانا کیا. انہوں نے حلف کرنے کا ترجمہ بھی قسم کھانا کیا، اور قسم کا ترجمہ تو قسم کھانا کر ہی دیا. مطلب جتنے الفاظ یہاں آتے جا رہے ہیں سب کا ترجمہ میں قسم کھانا کرتا چلا جاؤں تو آپ مجھے خود بتائیے کہ جب اس کو قسم کا ہی بیان کرنا تھا تو بھائی قسم ہی بیان کر دیتا. کہیں پر وہ ایلا یؤلونا استعمال کر رہا ہے، کہیں پر وہ ایمان کا استعمال کر رہا ہے. میں سب جگہ قسم قسم کرتے کرتے اور اس کو میں نے قسم کے معنی بیان کر کر کے عورتوں کو قسم کے ٹوٹنے کے انتظار میں بٹھانا شروع کر دیا. انہوں نے ترجمہ کیا یؤلون من نسائہم، جو لوگ اپنی عورتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، قسم کھا لیتے ہیں کہ بھائی میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا، ان سے ملاقات ترک کر دیتے ہیں، ان سے تعلقات چھوڑ دیتے ہیں، لیکن لٹکا کے رکھتے ہیں، طلاق نہیں دیتے. تو بیچاری ہماری عورتیں وہ مجبور بن کے اب وہ انتظار کرتی رہیں، تربص اربعۃ اشہر، 4 مہینے انتظار کرتی رہیں. اگر 4 مہینے تک وہ طلاق نہیں دیتا ہے نا تو ظالم ہے. اگر 4 مہینے طلاق نہیں دیتا ہے تو پھر یہ قانونی کارروائی کریں اور طلاق کو اس سے جبراً حاصل کریں. مطلب خود سے ان کو طلاق دینے کا کوئی اختیار تو میں دینے کا مجاز سمجھتا ہی نہیں ہوں. میں یہ سمجھتا ہی نہیں ہوں عورت کو اس لیول کا کہ وہ خود سے اس معاملے کو منسوخ کرنے کا کوئی فیصلہ کریں. وہ ہمیشہ فیصلہ کرنے کی محتاج ہی مجھے نظر آتی ہیں ان مروجہ تراجم کی روشنی کے اندر. مجھے ہمیشہ یہی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ عورت صرف مرد کے فیصلے کی محتاج رہے گی. کہیں پر وہ اگر اس کو نان نفقہ بند کرتا ہوا نظر آتا ہے، مارتا پیٹتا ہوا نظر آتا ہے، اس سے تعلقات کو ختم کر کے باہر اپنے معاملات کو کرتا ہوا نظر آتا ہے، تب بھی عورت جو ہے وہ چپ کے بیٹھی رہے اور چپ کے انتظار کرتی رہے. 4 مہینے تک وہ ویٹ کرتی رہے. 4 مہینے اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں، اس کا مقصد صرف اپنے شوہر کی رضا کو حاصل کر لینا ہی بیان کیا جاتا ہے. اور بیان بھی ان آیات سے کیا جاتا ہے. لگتا ہے کہ خدا بھی مردوں کی چاہت کے ساتھ ہی رضامندی کا اظہار کر کے بیٹھا ہے، عورتوں کے ساتھ تو اس کی کوئی رضامندی ہو ہی نہیں رہی ہے. مطلب اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی وہ عورت کو طلاق کا مجاز قرار دیتا ہی نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی اتھارٹی تو دے کہ بھائی تم بھی تو حق رکھتی ہو، تم بھی تو میری مخلوقات کی طرح مخلوق ہو، تم بھی تو دنیا کی آدھی آبادی ہو، تمہیں تو میں کوئی اختیار دینا نہیں چاہ رہا. میں نے جتنا اختیار دیا مردوں کو دیا، تم بس انتظار کرتی رہو کہ اچھا وقت آئے گا. نہیں آئے گا تو طلاق دینے کا ارادہ ہو تم طلاق لے لینا. طلاق لینے کے بعد بھی انتظار ہی کرتی رہنا. وہ تو موجے کرتا رہے گا، تم مزے کرنا. وہ مزے کرے گا، تم انتظار کرنا. تم آنسو لے کر اپنے گھر پہ بیٹھی رہنا، انتظار کرتی رہنا. وہ موجے کرتا رہے گا. یہ ترجمے ہیں، اس طرز پہ ترجمہ کیے جاتے ہیں. ایلا کا ترجمہ کرتے ہیں چھوڑنے کی قسم کھا لینا. اچھا اس کے مادے سے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آیا ہے. آلا بھی اسی مادے سے بنا ہے. بتائیے آلا کا ترجمہ آپ اس لیے ترجمہ کرتے ہیں کہ قسم کھانا، چھوڑ دینا. آپ تو وہاں ترجمہ کرتے ہیں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو
आलाओं का तर्जुमा नेमतें करते हैं, यहाँ पर कसम तर्जुमा कर देते हैं। इसी मादे से कुरान में आया है वला यअलूनकुम खबालन, अगर तुम इनके साथ कोई मामलात करते हो ये तुम्हारे ख़राबी में किसी किस्म की कोई कोताही नहीं रखेंगे। वहाँ पर तर्जुमा कोताही करते हैं, लेकिन यहाँ पर तर्जुमा करते हैं औरतों को लटका के रखने वाली कसम। औरतों से बाहर निकलना कहाँ है इनको, मिन निसाइहिम आया, फिर औरतें, फिर दोबारा तस्करा कर दूँ, फिर याद दहानी करवा दूँ आप लोगों की। आप इसको जहन नशीन रख के साथ साथ चलते रहिए कि निसा का लफ्ज़ सिर्फ बीवियों के लिए ख़ास नहीं करार देते हैं ये लोग, माँओं के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए, बहुओं के लिए, सब के लिए निसा का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो फिर यहाँ पर तर्जुमा किस अंदाज से करेंगे? ईला तो फिर किसी भी काम में हो सकता है, यहाँ निकाह का लफ्ज़ ही मौजूद नहीं है भाई। लिल्लज़ीना युलूना मिन निसाइहिम, ईला हमज़ा लाम वाव अलवुन इसका मादा, उससे आलाउन बना है, कोताही करना, ताख़ीर करना, आगे बढ़ा देना मामले को। ये आलाउन अलवुन का जो लफ्ज़ अरबी ज़बान में आता है ये अज़दाद में से आता है। अज़दाद का मतलब है कि इसके माना के अंदर रोकना भी होता है और इसके माना के अंदर अता करना भी तर्जुमा होता है, यानी एक दूसरे की अपोजिट मीनिंग इस वर्ड के अंदर मौजूद हैं, रोकना भी और अता करना भी। इसलिए आलाउन का तर्जुमा आप नेमत करते हैं, कुदरत करते हैं, अता करते हैं, इसी बुनियाद पर करते हैं आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान का तर्जुमा। तो अलवुन के माना के अंदर किसी चीज़ को रोक देना, ताख़ीर कर देना, किसी चीज़ को आगे बढ़ा देना, सुस्ती का मुज़ाहरा करना, ये सारे माना हमज़ा लाम और वाव के बुनियादी माना के अंदर, बुनियादी मादे के अंदर पाए जाते हैं। उसी को सामने रखकर हम इसका तर्जुमा सीखेंगे। इसके बाद जब आया है तरब्बुसु अर्बअती अशहुर, 4 महीने, वो इंतज़ार क्यों करे भाई? मर्द क्यों इंतज़ार नहीं कर रहा? औरत अगर मर्द से अपनी रज़ा की बुनियाद पर, अपने इरादे की बुनियाद पर अलग हो जाए तो मर्द 4 महीने इंतज़ार तो करता, वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। मर्दों के साइड क्यों ले रहा है खुदा? ये ऐसा खुदा तो नहीं है जिसको मैं जानता हूँ, जिसको मानता हूँ। ये जो अपने आप को दुनिया में खुदा का नुमाइंदा करार देते हैं, ये उनकी ज़बानी तो हो सकती है, ये उनकी मशीयत तो हो सकती है, लेकिन उस अल्लाह की मशीयत नहीं हो सकती। इसको मैं मानता हूँ, जिसको मैं जानता हूँ कि वो मर्द और औरत के दरमियान में किसी किस्म की कोई तफरीक रवा रखता ही नहीं है। तो कैसे हो सकता है कि वो यहाँ पर औरतों को तो 4 महीने इंतज़ार करवाए और मर्द मौजे करता फिरे, मर्दों के लिए किसी किस्म की कोई तंगी मौजूद ना हो? ये नहीं मान सकता मैं। मिन निसाइहिम तरब्बुसु अरबती, रौ बा और सौद का तर्जुमा समझ लीजिए। रौ बा सौद के अंदर इंतज़ार करना पाया जाता है, लेकिन इंतज़ार के माना तो खुद इंतज़ार के लफ्ज़ के अंदर मौजूद है, तो कोई तो फ़र्क होगा रबसा के अंदर। रबसा खैर या शर का इंतज़ार करना, अच्छाई या बुराई के इंतज़ार में रहना, ताक में रहना, किसी काम के वाक़े हो जाने या किसी काम के ज़ाइल हो जाने का इंतज़ार करते रहना कि ये काम मुमकिन हो जाएगा तो मैं इस काम को अंजाम दूंगा, या ये मामला ख़त्म हो जाएगा तो मैं इस काम को अंजाम दूंगा। इस तर्ज के ऊपर किसी चीज़ का इंतज़ार करना, ये रौ बा और सौद के अंदर आता है। मिसाल के तौर पर सामान की कीमत के बढ़ने का इंतज़ार करना या सामान की कीमत कम होने का इंतज़ार करना, ये रुबसतुन के अंदर इस्तेमाल होता है। किसी भी मामले के अंदर आप ताक में लगे रहें कि जो मामला चल रहा है इसका ख़त्म होने का कब तक का मामला होगा, उसके लिए रौ बा और सौद आता है। अरबाती अशहुर तो बहुत दफ़ा बयान कर चुका हूँ कि अरबा अदद के लिए इस्तेमाल तो होता है, लेकिन हम हर जगह अदद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, तर्जुमा नहीं बनेगा कुरान की आयत का। अरबा से रबी जब आता है तो इसके माना के अंदर किसी चीज़ का बेहतर होना, पैदावारी मामला होना, किसी के वजूद के अंदर उन सलाहियतों का निकलना, फूट पड़ना, वो सारे माना आते हैं, हम जानते हैं।
اور اشہر کو تو میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں شہر رمضان کے اندر کیفیات کے لیے، معاملات کے لیے، کسی چیز کے پھیل جانے کے لیے مشہور اس سے ہی نکلا ہے۔ اربعاتی اشہر جب یہ دونوں ملتے ہیں تو اس کا ترجمہ 4 مہینے کیا جاتا ہے، لیکن دوسرے معنی کے اعتبار سے ایسے دورانیے کے لیے استعمال ہوتا ہے جن میں کچھ معاملات بہتر ہوتے چلے جائیں۔ نساء کو میں پہلے بیان کر چکا ہوں اوپر کہ نساء وہ لوگ کہ جن کے اندر کچھ کمی واقع تھی، ان سے الگ ہونے کا حکم فرمایا گیا تھا کہ معاملہ جب حد سے بے قابو ہو جاتا ہے تو نساء کے ساتھ آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو پہلو تہی والا معاملہ رکھیے تاکہ ان کو بھی اپنے معاملات کو بہتر ہونے کا موقع مل جائے۔ ان میں بہت سارے لوگ آ سکتے ہیں، ایسے لوگ بھی آ سکتے ہیں جو ریفیوجی ہوتے ہیں، جو آپ کے ملک میں آ کے پناہ گزین ہوتے ہیں، ان کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں آپ کے ملک کے معاملے کے اندر۔ ایسی چھوٹی ریاستیں، ایسی آزاد ریاستیں جو خود کمزور ہوں لیکن آپ کے ساتھ معاہدے کے ساتھ چل رہی ہوں اور باامن طریقے سے آپ کے ساتھ رہ رہی ہوں، وہ بھی آپ کی نساء کے اندر آ سکتے ہیں۔ بہت سارے معنی ہیں، میں مصر ہوں کہ مجھے ترجمہ عورت ہی کرنا ہے، تو پھر آپ کا مسئلہ ہے، یہ قرآن کی آیات کے تو یہ مسائل نہیں ہیں۔ تو ان کے ساتھ جب معاملے کی بات آئی تھی کہ ان سے الگ ہو جائیں، اب ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ظاہر ہے قرآن تو ان کے بھی حقوق کی بات کر رہا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ اگر یہ لوگ جو الگ ہوئے ہیں ان کا معاملہ یہ ہو کہ یہ نساء کے معاملے کے اندر کوتاہی اور سستیاں دکھا رہے ہوں، جو چیز ان تک پہنچانی چاہیے تھی وہ چیز ان تک نہیں پہنچ پا رہی ہے، تاخیر کرتے چلے جا رہے ہیں، فیصلے پر آ ہی نہیں رہے ہیں، کیونکہ قرآن نے کہا تھا کہ جب یہ اپنے آپ کو پاک کر لیں تو پھر ان کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرو من حیث امرکم اللہ، جیسے کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے ان کے ساتھ معاملہ کرنے کا۔ لیکن یہ کیا کر رہے ہیں کہ اب یہ تاخیر کا شکار کر رہے ہیں نساء کے معاملے کے اندر، تربص اربعۃ اشہر۔ تو اب نساء یعنی وہ جماعتیں جن کو انہوں نے اپنے آپ سے الگ کیا ہے، ان کے ساتھ معاملات میں کمی کا معاملہ کیا ہے، کوتاہی کر رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو اچھے معاملات، اچھے دورانیہ، ایسے دورانیے تک انتظار کرتے رہیں جب معاملات کچھ بہتری کی طرف آ جائیں۔ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فَاءُوا کے مادے میں فَيْءٌ آتا ہے، فا یا اور حمزہ، آپ سورہ حشر نکال کے دیکھیے، وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، ان آیات، دونوں آیات میں جو ایک کے بعد ایک آئی ہیں ان میں افاء استعمال ہوا ہے۔ فقہ کی اصطلاح کے اندر جب مال کی بات آتی ہے تو مال غنیمت، زکوٰۃ، اور اس کے بعد ایک ورڈ استعمال کرتے ہیں مال فی۔ مال فی یہ کہتے ہیں اس مال کو جس میں مسلمانوں کو بغیر کسی جنگ کے کچھ مال حاصل ہو جائے، اس کو مال فی کہتے ہیں۔ فیون کہتے ہیں عربی زبان کے اندر سائے کو، لیکن سایہ وہ جو زوال سے سورج کے ڈوبنے کی طرف جو قدم بڑھاتا ہے سورج، وہاں سے لے کر مغرب تک کا جو سایہ ہوتا ہے اس کو فیون کہتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر بہتری ہوتی ہے۔ تو ہر لوٹنا جس کے اندر بہتری پائی جائے اس کو فیون کہا جاتا ہے، صرف لوٹنے کو نہیں، لوٹنے کی تو رجوع کا لفظ موجود ہے عربی زبان میں، اس کے لیے فیون کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ایسا لوٹنا جس میں بہتری شامل ہو۔ یہاں آیا ہے فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر یہ اس طرز پر تمہارے پاس آتے ہیں، اس طرز پر تمہارے پاس لوٹتے ہیں کہ اب بہتری کا پہلو موجود ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اس بات کو اچھی طرح یاد رکھو کہ اللہ غفور الرحیم ہے، تو اللہ کی بنیاد پر مملکت کا نظام چلانے والوں کو غفور اور رحیم کے قانون کو اپنا کے چلنا پڑے گا۔ اب جہاں جہاں ان کے اندر کوئی کمزوری واقع ہوئی تھی وہاں وہاں کمزوری کو دور کر کے ان کو فل پروٹیکشن پرووائڈ کرنی پڑے گی، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ طلاق کا لفظ آیا میرے ذہن میں جو پہلے سے بٹھا دیا گیا تھا کہ طلاق کا بھائی جب بھی لفظ آئے گا تم سمجھ جانا کہ مرد اور عورت کے درمیان جدائی کی بات ہو رہی ہے، نہیں بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ سورہ کہف میں جائیے، فَانْطَلَقَا 3 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جس کو آپ خضر کا واقعہ بیان کرتے ہیں، موسیٰ اور خضر کا واقعہ، وہاں فَانْطَلَقَا بار بار آیا ہے۔ کبھی کسی نے ترجمہ کیا ہے کہ مرد و عورت کی جدائی؟
طلاق عربی زبان کے اندر مکمل طریقے سے کسی کو آزاد کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ طالقہ ایسی اونٹنی کو کہتے ہیں جس کو آزاد چھوڑ دیا جائے، جہاں سے چاہے چرتی پھرے، گھومتی پھرے، جہاں مرضی ہو اس کی وہاں چلی جائے، اس کو طالقہ کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ناقۃ طالق ایسی اونٹنی کو کہتے ہیں جس کے لگام ہی نہ ہو، نکیل ہی نہ ہو، اس کے اندر نہ نکیل ہوگی نہ کسی کے ہتھے آئے گی۔ ایسی زبان کو لسان طلق کہا جاتا ہے کہ جس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ آپ اٹھائیے سورۃ الشعراء، موسیٰ رسول اللہ کا واقعہ پڑھ لیجئے، انی اخاف ان یکذبون ویضیق صدری ولا ینطلق لسانی فارسل الی ہارون۔ میری زبان میں وہ روانی موجود نہیں ہے، میرے کلام میں، میرے اسلوب میں وہ روانی موجود نہیں ہے۔ وَيَنْطَلِقُ وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي، تو جس زبان میں، جس اسلوب کے اندر کوئی قید پائی جائے اس کے لیے طلقہ لسان نہیں کہا جاتا۔ آپ اردو میں استعمال نہیں کرتے کہ اس کا حکم مطلق ہے۔ مطلق کا مطلب ہوتا ہے اس میں کسی قسم کی نہ تو کوئی قید لگائی گئی ہے نہ کوئی حد بندی کی گئی ہے، اس کو کہتے ہیں مطلق۔ مقید کے اپوزٹ استعمال کیا جاتا ہے، اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے۔ تو، لام اور قاف، طلاق کا لفظ جدائی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب یہ آتا ہے نا قرآن میں فن طلقا، مطلب وہ آگے کی طرف بڑھ گئے، جو اس راستے میں موجود تھے، جس مقام پر موجود تھے، اس مقام سے جدا ہو کے آگے کی طرف بڑھنا شروع کر دیا انہوں نے، اس کو طلاق کہتے ہیں۔ میرے ذہن میں طلاق سے مرد اور عورت کے درمیان جدائی گھوم رہی ہے، اور صرف جدائی نہیں بلکہ اس کے درمیان میں پورا ایک بحث چل رہی ہے، پورے باب ہیں۔ حدیث کے جو کتابیں لکھی گئی ہیں، کتاب الطلاق پورا موجود ہے۔ اب طلاق پہ بحثیں ہو رہی ہیں۔ طلاق کے معنی آپ نے سمجھ لیا، آزاد کر دینا۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ 3 دفعہ وہ آزاد کر رہا ہے۔ ارے بھائی ایک دفعہ آزاد کر دے، آپ 3 دفعہ کا ہو یا 336 مرتبہ کا ہو، جب آپ کو چھوڑنا ہی ہے، آزادی کرنا ہے، تو آزاد کر دینا ہے، ایک ہی لفظ سے آزاد ہو جائے گا۔ اور آپ کو اتھارٹی کس نے دی ہے بھائی آزاد کرنے کی؟ آپ کے ہاتھ پہ نکیل کس نے پکڑائی ہے؟ آپ کو کس نے ذمہ دار بنایا تھا اس کا، جو آپ سمجھ رہے کہ میرے پاس اتھارٹی آزاد کرنے کی؟ یہی غلط ترجمے کی ترجمانی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے مرد نے اپنے آپ کو حاکم اور سامنے والے کو، بیوی کو محکوم سمجھنا شروع کر دیا۔ میں طلاق دوں گا تو تو آزاد ہوگی، ورنہ میں طلاق ہی دوں گا، تو روک کے رکھا ہوا ہے میں نے۔ اب مولوی صاحب فتوی دے رہے ہیں نہیں بھائی قانونی کارروائی کی جائے، تیرے پاس اختیار نہیں ہے، تو قانونی کارروائی جو تو کر سکتی ہے، تو خود سے الگ نہیں ہو سکتی، کیونکہ مولوی کی خود اپنی بیوی کو الگ کرنے کا حکم دے دے گا تو مولوی اپنی بیوی کو کیسے سنبھالے گا؟ وہ خود اس سے تنگ آئی ہوئی ہے۔ پتہ لگا اس نے فتویٰ یہاں سے دیا، وہاں سے وہ بولی میں تو تیرے کو چھوڑ کے جا رہی ہوں ابھی، پھر کیا کریں گے؟ ان کو تو گھر اجڑ جائے گا۔ تو اپنے گھروں کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ فتاویٰ جات صادر کیے جاتے ہیں، اور قرآن کی آیات کے ترجمے بھی اسی طرز پر کر دیے جاتے ہیں۔ بحثیں چل رہی ہیں، میرے پاس سوال آ جاتے ہیں، حافظ صاحب قرآن سے طلاق کے احکام ذرا بیان کر دیجئے۔ جھگڑا ہوا تھا، بیوی کو کہا تھا کہ میں کتنا ہی مارتا رہوں، اگر تو نے میرے اوپر ہاتھ چلا دیا بس تو سمجھ لے تجھ پہ طلاق پڑ گئی۔ اس بیچارے کا ہاتھ لگ گیا غلطی سے بچاؤ کرتے ہوئے۔ اب وہ شوہر صاحب کی مردانگی جاگ گئی، انہوں نے کہا میں نے تو طلاق کا کہا تھا نا، تم پہ طلاق ہو گیا، مولوی صاحب سے فتویٰ لے کے آؤں گا کہ بھائی کیا کرنا ہے۔ مولوی صاحب بھی خوش، کہہ رہے ہیں آ گیا ایک شکار۔ اب مولوی صاحب فتویٰ دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے طلاق تم نے کہی تھی، طلاق تو پڑ گئی ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ پھر مولوی صاحب آپ بتا دیں کوئی حل؟ ہاں حل تو میرے پاس ہے، حلالہ کے لیے لے آؤ، دونوں کا بھلا ہو جائے گا۔ مطلب کرے گا وہ، بھرے گی وہ۔ اس پر بھی بات کروں گا ابھی میں آگے چل کر، پوری جو آیات ہیں وہ اسی کی بہن چڑھا دی ہیں ظالموں نے ترجمہ غلط کر کے، اس کو بھی ہم سمجھیں گے۔ طلاق کا لفظ یعنی کسی جگہ سے اگر ایک جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ پہ روانہ ہو گئے تو جگہ کو چھوڑنے کے لیے طلاق ہاں اس کے بھی سوال ہوتا ہے۔ طلاق کے بنیادی معنی آزاد کر دینا، چھوڑ دینا۔ کسی کے رسی کو آزاد کرنے کے لیے عرب والے طلاق کا لفظ استعمال کیا کرتے تھے۔
میرے پاس جو ہے وہ طلاق کا ایک ہی موضوع رہ گیا خالی، مرد اور عورت کے درمیان میں جدائی کے بات آئے گی تو طلاق کا موضوع زور و شور سے بیان کیا جا رہا ہوگا، پورے خاندان اسی پہ لگا ہوا ہے، ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے۔ اب دریافت کیا جا رہا ہے، بیوی سے دریافت کیا جا رہا ہے کس حالت میں تھیں، طہور میں تھیں، حیض میں تھیں، غصے میں تھا، شراب میں تو نہیں تھا، یہ بحثیں چل رہی ہیں۔ مرد بھی اب جو پچھتا کے بولا نہیں میں تو ایسا تو کچھ نہیں کہا تھا، سوچا تھا لیکن بل ارادہ نہیں دی ہے، ارادہ نہیں تھا، ایسے بس نکل گئے غصے میں منہ سے۔ اب مولوی صاحب کہہ رہے ہیں غصے میں طلاق نہیں ہوتی، ایک صاحب کہہ رہے ہیں غصے میں طلاق نہیں ہوتی، دوسرے کہہ رہے ہیں ہاں ہو جاتی ہے بھائی۔ پوری پوری فقہ کی دیواریں عمارتیں قائم ہیں طلاق کے مسئلوں پر۔ دلیل ہے کہ آ رہے ہیں مسلم کے اندر جو نا عمر بن خطاب کے زمانے کے اندر تین طلاق پڑ جاتی تھی۔ میں نے بڑی بحثیں کی ہیں اس کے اوپر جب میں اہل حدیث تھا۔ اہل حدیث کے بعد حدیثیں موجود ہیں، بولا نہیں حدیث طلاق نہیں ہوتی، تین سے نہیں ہوتی، تین مجلس میں ہوتی ہے۔ وہ کہہ رہا اچھا اگر ایک ساتھ یہ تین مجلسیں قائم کر لوں میں تو ہو جائے گی۔ اب بیٹھے نا سوچ رہے ہیں ہاں بھائی بات تو مضبوط کی ہے، جواب تو نکالنا پڑے گا۔ میں بھی جواب نکالنے کے لیے بیٹھتا تھا کتابیں لے کے، ان کی کتابیں لے کے بیٹھتا تھا جنہوں نے لکھی ہوئی نا کتابیں طلاق کے موضوعات پہ۔ یہی ہے ہمارے علم کی حد۔ جو بڑے بڑے عالم و علامہ آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں نا، یہ جب آپ ان سے مسائل پوچھتے ہیں، خاص طور پر میں دیکھتا ہوں، میں بیٹھتا ہوں نا ان لوگوں کے ساتھ، میسیج پہ سوال آ رہے ہیں، وائس نوٹ پہ سوال آ رہے ہیں کہ مفتی صاحب یہ بتا دیجئے، میں مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھتا ہوں، میرے کولیگز جو ہیں نا وہ اسی فیلڈ کے اندر ماہرین سمجھے جاتے ہیں، مفتی صاحب یہ بتا دیجئے، وائس نوٹ سن رہے ہوتے ہیں، پھر آپس میں ایک دوسرے سے پوچھے ہوتے ہیں یار یہ ہوگا نہیں ہوگا، کیا جواب دوں ان کو؟ وہ بھروسہ کر کے ان سے پوچھتا ہے، یہ دوسرے بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کا بھروسہ تیسرے پہ ہوگا جسی کتاب پڑھ کے وہ آیا ہوگا۔ اب جس کتاب کو پڑھ کے آیا اس کے پاس ذہن میں سارے وہ دلائل موجود ہیں، کوئی بھی دوسرا سوال کر لیا، دلائل پیش کر دی ہے، اب وہ دوسری کتاب پڑھ کے آیا جس میں اس کے دلائل لکھے ہوں گے۔ یہ جن کو آپ علامہ اور عالم کے القابات دے رہے ہوتے ہیں، مفتی اعظم اور مفتی اور بڑے مفتی ہیں ان کے القابات دے رہے ہوتے ہیں نا، یہ ایسی ہی کتابوں پہ منحصر ہوتے ہیں جو ان کے بڑوں نے لکھ دی ہیں، انہی کتابوں کا مطالعہ کر کر کے یہ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہوتے ہیں فتاوی جات، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی اپنی تحقیق ہے، اپنی تحقیق کچھ بھی نہیں ہے۔ جن کو یہ معلوم نہیں ہے کہ طلاق کا لفظ صادر ہی جب ہوتا ہے، لاگو ہی جب ہوتا ہے جب دو لوگوں کے درمیان میں، دو چیزوں کے درمیان میں مکمل جدائی واقع ہو جائے۔ اس میں یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ایک طلاق دی ہے اب پھر جدائی نہیں ہوئی ہے، پھر طلاق کا لفظ استعمال کو کیا جب جدائی نہیں کرنی تھی تو کچھ اور لفظ استعمال کر لیتے۔ پھر طلاق کے ساتھ نا پیچز لگائے جاتے ہیں، طلاق بائن، طلاق رجوع، طلاق معلق۔ اب فقہ والے بیٹھے ہوئے اور جستجو کر رہے ہیں بھئی کیا ہو رہا ہے، بڑے مسائل پہ بحث چل رہی ہے آج جو ہے فقہ کا گروپ، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ علاقے ایسے بھی ہیں، کچھ ملک ایسے بھی ہیں جہاں پہ فتاوی کی کمیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، پورا گروپ بیٹھا ہوا ہے، ایک ہی کام کر رہا ہے، طلاق بائن ہوئی ہے کیسے ہوگی، اور سب مل کے کیا کر رہے ہیں، فتاوی جات ڈھونڈ رہے ہیں پچھلوں کے انہوں نے کیا فتویٰ دیا تھا، ان کے فتوے کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا، جو زیادہ ہماری نظر میں جلجے پر فائز ہوگا فیصلہ اسی کے مطابق ہوگا۔ قرآن کہتا ہے اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، یہ ہے سپریم اتھارٹی جو فیصلہ کرنے کی اہل ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، تم سے فتویٰ تلاش کرتے ہیں، طلب کرتے ہیں، اللہ فتویٰ دیتا ہے، میں ان کو مفتی اعظم قرار دے کے ان سے فتوی تلاش کر رہا ہوں جو خود دوسرے کے فتوے کے محتاج ہیں کہ انہوں نے کیا فتویٰ دیا تھا۔ تو طلاق کا لفظ یہاں پر آیا، میرے ذہن میں بس یہی گھومنا شروع ہو گیا، طلاق کا مطلب مرد و عورت کے درمیان جدائی ہے، نہیں، یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ طلاق کا مطلب فقط جدائی ہے، الگ ہو جانا ہے۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین رکھ لیجئے، اور اس میں کوئی خصوصیت مرد کو حاصل نہیں ہے، نہیں دی ہے اللہ نے یہ خصوصیت کسی مرد کو کہ وہ طلاق کو اپنے ہاتھ میں روک کے رکھے، جدائی کا اختیار صرف اسی کے پاس ہو، عورت کے پاس نہ ہو۔ نہیں مانتے ایسے خدا کو،
جس کو آپ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے بارے میں آپ یہ تصور کر رہے ہیں کہ وہی کہہ رہا ہے، نہیں مانتے ہم ایسے خدا کو. ہم ایسے اللہ کو مانتے ہیں کہ جو مرد و عورت کی تفریق نہیں کرتا ہے، جس نے اس قرآن کے اندر بیان کیا ہے، ایسے اللہ کو مانتے ہیں. تصوراتی خدا تو ہر کسی کے اپنے اپنے ہیں، ہر کسی نے اپنے مطابق خدا تراش رکھا ہے. ہم کیسے مان لیں گے اس کے تراشیدہ خدا کو؟ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین رکھ لیجئے. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اس کا تعلق معاشرے کے ان لوگوں سے، ان جماعتوں سے تھا جن کا ذکر میں پیچھے کر چکا ہوں کہ اگر یہ بہتری کے ساتھ نہیں آتے ہیں تو اللہ غفور رحیم ہے. لیکن اگر انہوں نے مصمم اور مضبوط ارادہ کر ہی لیا ہے الگ ہونے کا، تمہارے ساتھ معاہدہ نہیں رکھنے کا، تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دینے کا، تو اس بات کو یاد رکھو، ان اللہ سمیع علیم. اللہ سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے. اللہ کے قانون کے اندر سماعت ہر کسی کی ہے، اور اس سماعت کے مطابق فیصلہ علم کی بنیاد پر ہوتا ہے، ایسے نہیں ہو جاتا. آیت نمبر 227 کے بعد آیت نمبر 228 طویل آیت ہے. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ. قرو کا ترجمہ حیض کر دیا. ابھی اوپر حیض کا ترجمہ حیض کر کے آئے، پھر کہنا ثلاثہ قرو کا مطلب ہے 3 حیض تک اپنے آپ کو روک کے رکھے. کیوں روک کے رکھے عورت اپنے آپ کو؟ عورت ہی کیوں روک کے رکھے؟ سوال پھر یہ اٹھایا جائے گا، مرد کیوں روک کے نہیں رکھے اپنے آپ کو؟ مرد تو یہاں طلاق دے کے فارغ ہوا، وہاں جا کے اس نے موجے کرنا شروع کر دی، پینگے لڑانا شروع کر دی. آگے جا کے اپنے لیے رشتے کا ایڈ دے دیا اس نے، رشتے کی ایپ کے اوپر ایڈ چل رہا ہے صاحب کا. ابھی طلاق ہوئی ہے کل، آج رشتے کا ایڈ لگا دیا. رشتہ چاہیے بھائی، باقرہ کا رشتہ چاہیے، بیوہ کا رشتہ چاہیے. وہ رشتے ڈھونڈ رہا ہے. مطلقہ جس کو طلاق دیا ہے، آپ طلاق شدہ کہہ رہے ہیں اس کو، وہ بیچاری گھر میں بیٹھی آنسو بہا رہی ہے. گھر والے رو رہے ہیں، بھائی کچھ پیچ اپ کر لو، کچھ نکالو رہا مولوی صاحب کہ پیچ اپ ہو جائے. بچوں کو کون پالے گا؟ عورت کو کون پالے گا؟ اس کی رکھوالی کون کرے گا؟ وہ خوش ہو رہا ہے اندر ہی اندر. ہاں اس پہ آ رہا ہوں نا. تو ثلاثہ قرو، 3 حیض اپنے آپ کو روک کے رکھے. میں ابھی ترجمہ ویسے بیان کر رہا ہوں جیسے کہ کیا جاتا ہے کہ طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو روک کے رکھیں. اچھا بھائی کتنے مہینے روک کے رکھیں؟ 3 مہینے. 3 حیض یا 3 پاکیاں طہر. قرو کا ترجمہ یہ نکالتے ہیں. اچھا قرو کا ترجمہ ہے پاکیزگیاں اور حیض ہے، تو قرات کا مطلب کیا ہے پھر؟ قرو کا مادہ قرات ہے. قرأ اقرأ بسم ربک الذی خلق کا ترجمہ کیجیے گا. یہ کریں گے کبھی آپ؟ قرآن کا ترجمہ کیجیے گا بھائی. قرآن بھی تو قراء سے ہے نا، قرو بھی تو قراء سے ہے. کر کے دکھائیں مجھے ترجمہ حیض والا کسی جگہ پہ قرات کا. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ. یہ ترجمہ کرتے ہیں نا قرات کرو جو تمہیں اس سے میسر ہو. آپ قرو کا ترجمہ قرات کیوں نہیں کر رہے؟ قرو کا ترجمہ اعلان کیوں نہیں کر رہے؟ فیصلہ کیوں نہیں کر رہے؟ قرآن کا ترجمہ آپ فیصلہ کن کتاب، ایسا دستور، ایسا قانون کیوں کر رہے ہیں کہ جو پیش کر دیا گیا؟ قرو کا ترجمہ تو نہیں کر رہے، مادہ تو سیم ہے. حیض کا مادہ الگ ہے، میں اس کو حیض کو اٹھا کر یہاں لے کر آ رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں دور کی کوڑی لے کر آنا. حیض کا ترجمہ میں یہاں پر لے کر آ رہا ہوں قرو کے اندر، لیکن قرات کا ترجمہ میں قرو میں لے کر نہیں آ سکتا. لیکن سب سے قریب قرات ہونا چاہیے تھا قرو کا ترجمہ، ثلاثہ قرو. مجھے ہر جگہ حیض، قرو میں حیض نظر آ رہا ہے، حیض میں بھی حیض نظر آ رہا ہے. مجھے یمین میں قسم نظر آ رہی ہے، قسم میں بھی قسم نظر آ رہی ہے. ایلا کے اندر بھی عورتوں کو قسم دینا نظر آ رہا ہے مجھے. مطلب میں ترجمہ کس طرح کا کرتا چلا جا رہا ہوں؟ میں جانچ تو کروں، ذرا دیکھوں تو ترجمہ کر کیا رہا ہوں. پتہ بھی چل رہا ہے مجھے ترجمہ کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا. یہ ایسی بات چلا جا رہا ہے معاملہ، جوئے رواں ہیں. اوپر والوں نے ترجمہ یہ کیا تھا، میں بھی کر دوں گا. میرا خیال مجھے کون تو پوچھنا کسی سے، جو پوچھے گا مجھے وہ تو دوسرے سے پوچھے گا، میں اس کو پیش کر دوں گا بھائی میں نے تھوڑی کیا ہے، فلاں عالم صاحب نے کیا ہے ترجمہ. اور فلاں عالم صاحب جو ہیں ان سے تو بڑی عقیدت ہے ہماری. ایک صاحب کو میں نے کہہ دیا تھا تو کہہ رہے تھے کہ ہمارے بڑے ہیں ان سے بڑی عقیدت ہے. تو میں نے کہا کہ یہ جو قیامت کی نشانی آپ بیان کرتے ہیں کہ یہ فتنے آئیں گے،
ایسا معاملہ ہو جائے گا اور قیامت ایسے قریب ہے جیسے کہ 2 انگلیوں کے درمیان کا فاصلہ ہے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ جو آپ کے بڑے تھے وہی قیامت کی نشانی اور فتنہ تھے. کہتے ہیں نہیں ہم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے, وہ تو ہمارے ان سے تو بڑی عقیدت ہے ہماری, ان سے تو ہماری فکر کی ہوئی ہے. تو اپنے پہ تو کوئی بھی نہیں لے گا, بولے کہ میں تو فلاں بڑے عالم صاحب کا, جو ہمارے فقہ کے بڑے عالم ہیں, ان کا فتویٰ ان کا ترجمہ نقل کیا ہے, میں کیا ہوں, میں تو ادنا تھا, میں تو آکر ہوں, فقیر ہوں. یہ الفاظ لگاتے ہیں, آکر, فقیر. میں تو آسی ہوں, لگائے نا آسی. آسی کا ترجمہ تو کر کے دیکھیں نا, گناہ گار, مجرم. کبھی نہیں کرے گا مجرم کا ترجمہ, آسی کہے گا اپنے آپ کو. آسی کا بھی تقدس پیدا کر دیا ہے تو آسی بھی اچھا لگ رہا ہے. بڑے گناہ گار بندے ہیں, اللہ مجھے معاف کر دے. صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں, یہ غلط نہیں کہہ رہے ہوتے. گناہ گار تو ہیں, مجرم تو ہیں, کہ اللہ مجھے معاف کر دے, ہم بڑے ظالم ہیں, ہم سے یہ گناہ ہوتے ہیں, ہم بڑے کمزور بندے ہیں. یہ دعائیں آپ کبھی سن لیجئے. ان دعاؤں کے اندر یہ اپنی عاجزی کو پیش کرنے کے لیے اپنے آپ کو گناہ گار کہنا, اپنے آپ کو برا کہنا, اور جن کے سامنے یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ ان کو گناہ گار نہیں کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں. وہ خود اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ اللہ میں بہت گناہ گار ہوں, میں معاف کر دے. لیکن جو سامنے بیٹھے ہوئے اس کے ساتھ دعا میں شریک ہیں, وہ کبھی کنسیڈر نہیں کرتے کہ یہ گناہ گار اور مجرم ہے. وہ اس کو ہمیشہ بولتے ہیں یہ تو بڑا پاکیزہ بندہ ہے, متقی پرہیزگار ہے. وہ خود کہہ رہا ہے میں گناہ گار ہوں, تو آپ کس کی گواہی لیں گے اس کے مقابلے میں؟ جتنا خود کو گناہ گار کہہ رہا ہے, اس کو اتنا بہتر گمان کر رہا ہے, عاجزی والا مان رہا ہے. وہ کھل کے آگے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے آپ کو کہ میں گناہ گار ہوں. آپ پتہ نہیں کیوں ڈیفینڈ کر رہے ہیں, آپ کو کس نے ڈیفینڈر بنایا اس کی طرف سے. ہم بڑے گناہ گار ہیں, ہمیں معاف کر دے, ہم نے ایسے ایسے گناہ کیے ہیں, ایسے ایسے جرم کیے ہیں جو آپ کے سامنے نہیں آ رہے ہیں, وہ ہم ہی جانتے ہیں. ثلاثۃ قروء کا ترجمہ کر دیا 3 حیض. قرات سے ہی یہ لفظ بنا ہے. 3 حیض کا کہتے ہیں کہ اس لیے اپنے آپ کو روک کر رکھیں کیونکہ عورت پروڈیوس کرتی ہے, مرد پروڈیوس نہیں کرتا. میں نے اکثر لوگوں کو یہ دلائل دیتے ہوئے سنا ہے, وہ سمجھتے ہوں گے یہ دلیل ہے, اس کے اندر کوئی بڑی اچھی بات کہہ رہی ہے. میں نے پروڈیوس بھی لگا دیتے ہیں نا, پروڈیوس تھوڑا انگلش کا بھی ٹچ آ جاتا ہے. تو کہتے ہیں ہم جو ہے نا, ہمارے جو شاگرد ہیں نا, یوتھ ہے, یوتھ, ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ جوان بچے ہیں, جوان لڑکے ہیں. تو وہ تو آج کل انگلش ہی سمجھتے ہیں, تو ان کے ساتھ ہم نے بتا دیا بھائی, وہ اشکال پیش کرتے ہیں کہ بھئی عورت ہی کیوں کرے. تو کہتے ہیں کہ اس لیے کہ عورت تو پروڈیوس کرتی ہے, بچہ پیدا کرتی ہے, تو اگر وہ اپنے آپ کو روک کے نہیں رکھے گی تو معلوم کیسے ہوگا کہ بچہ کس کے نطفے سے پیدا ہوا ہے. تو یہ معلوم کرنے کی کیا ضرورت تھی ویسے؟ ایک دفعہ تو میں اس پہ بیان کر چکا ہوں نا کہ یہ تو جھگڑا قرآن کا ہے ہی نہیں. قرآن نے کہا آپ کو کہا ہے کہ آپ نسب کا حسب کا خیال رکھنا. یہ تو آپ کے معاشرتی مسائل ہیں, معاشرتی مسائل کو معاشرتی طریقے سے حل کریں آپ. اس کو بھی آپ قرآن پہ لے جاتے ہیں. جو میں نے ایک دفعہ بات کی تھی نا, ناجائز بچے کی ناجائز ہونا, ناجائز کسی کو قرار دینا اور کسی کو کہنا کہ یہ گالی ہے دنیا کے اندر, یہ تو قرآن کے خلاف ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کے خلاف ہے یہ تو کس نے آپ کو ذمہ دار بنایا تھا کہ آپ اس کے حسب و نسب کا جائزہ لیں کہ ہاں بچہ کس کا ہے کس کا نہیں ہے؟ کسی نے آپ کو ذمہ دار بنایا ہی نہیں ہے. یہ تو مردوں نے اپنی غیرت کا مسئلہ بنایا ہوا ہے, اس لیے یہ مسئلہ لوگوں میں رائج ہے, اس پر بات کی جاتی ہے, ورنہ یہ مسئلہ ہے ہی نہیں. کہ عورت پروڈیوس کرتی ہیں تو عورت کا اب جائزہ لیا جائے گا. 3 مہینے اس کے پیٹ میں بچہ تو نہیں ہے. آگے بھی لکھا ہوا ہے نا, وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, کہ ان کے لیے حلال نہیں ہے. سارا جو زور ہے ان آیات کے تراجم کرنے والوں کا وہ عورت کے اوپر ہے. ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ جو اللہ نے ان کے ارحام میں تخلیق فرمایا ہے اس کو چھپایا, اگر وہ اللہ اور ایمان لاتی ہے آخرت کے دن کے اوپر. بالکل ترجمہ ویسے کہہ رہا ہوں, اسے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب ذرا اس پہ جائزہ لے لیجئے. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ. 3 حیض اپنے آپ کو روک کے رکھے. کیوں روک کے رکھے؟ کیونکہ معلوم نہیں ہو رہا. اب تو معلوم ہو جاتا ہے حیض ہے یا نہیں ہے, بچہ ہے یا نہیں. اب کیا کریں بھائی, اب تو پتہ چل جاتا ہے پہلے ہی دن کہ عورت پریگننٹ ہے یا نہیں ہے. اب کیا کریں گے؟ ان آیات کا مجھے بتا دیں کیا کریں گے.
ہم جب لوگوں کے سامنے قرآن کی آیات پیش کرتے ہیں تو بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ قوانین ہیں جن میں زمانوں کے ساتھ چلنے کی طاقت ہے، یہ اصولی قوانین ہیں، ان کی روشنی میں جزئیات کو متعین کیا جاتا ہے۔ اس میں جو ترجمہ بیان کیا جاتا ہے کیا اس کا زمانے کے ساتھ چلنے کی طاقت ہے؟ آج تو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے معاملات کیا ہیں، اس کو روکنے کا انتظام بھی بڑا وافر مقدار میں موجود ہے۔ ایک گولی کھاؤ، 2 گولی کھاؤ، ختم معاملہ، پھر روک کے نہ رکھے، ثلاثہ تک کرو۔ اور میں نے پھر کہا آپ اس کو ذہن نشین رکھ لیجیے گا، شاید کڑوی لگے گی بات، حسب نسب کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا ہے اللہ نے، ورنہ تو عورت کا جس طرح سے یہاں بیان کردہ تراجم میں ایک تصور پیش کیا گیا ہے، اس سے تو اس کی زندگی ایسی اجین ہو جاتی ہے کہ جس طرز کے اوپر ہمارے ہاں پیش کیا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد 4 مہینے 10 دن روک کے رکھے۔ اب وہ 4 مہینے 10 دن کیوں روک کے رکھے یہ سمجھا دیا جائے۔ اگر آپ یہ آیت اس طرح بیان کرتے ہیں کہ 3 مہینے حیض روکنے کے بعد پتہ چل جائے گا کہ بچہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، او بھائی 3 حیض کی بھی ضرورت کیا پڑ رہی ہے؟ اگر بچہ بن چکا ہوتا ہے تو پہلے ہی مہینے کا حیض نہیں آتا، یہ تو میڈیکل سے اپروف بات ہے، اس کا تو کوئی آپ جھٹلا نہیں سکتے۔ یہ تو مشاہدے میں آنے والی چیز ہے کہ اگر بچہ ہے اس کا تو پہلا ہی حیض نہیں آئے گا، اس کو 3 حیض روکنے کی ضرورت کیوں پیش آئے گی؟ کیا قرآن اتنا سطحی کلام بیان کر سکتا ہے؟ کیا اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ پہلا ہی حیض نہیں آئے گا؟ اگر وہ پریگننسی کے دور میں داخل ہو چکی ہے تو اس کو 3 حیض بولنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ اس لیے تو کہتے ہیں کہ یہ عربی خدا، اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ میڈیکل میں کیا لکھا ہے۔ اور کروائیں اعتراض قرآن کے اوپر، آپ کے ترجمے خود گواہی دیں گے کہ آپ وہ بیان کر رہے ہیں جو حقیقت سے کوسوں دور ہے۔ پہلا من بتا دے گا عورت کا کہ ہاں حیض ہے یا نہیں، میں اس کو 3 حیض کے لیے روک کے کیا کروں گا؟ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِغَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا۔ بعول کہتے ہیں، بالن کا لفظ آیا تھا قرآن کے اندر، یہ کہتے ہیں بالن خدا کو کہا جاتا تھا، دیوتا کو۔ وہاں سورۃ الصافات کے اندر بالن کا اتذرون بالن وتذرون احسن الخالقین، اتدعون بالن، تدعون کے الفاظ آئے ہیں کہ ایک نبی اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ کیا تم بالن کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو ترک کر دیتے ہو، چھوڑ دیتے ہو؟ تو کہتے ہیں بالن یہ ایک بت کا نام تھا، اور یہاں پر آئے وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِغَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا۔ کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ کہتے ہیں اس کا ترجمہ ہے وَبُعُولَتُهُنَّ، ان کے شوہروں کو زیادہ حق ہے لوٹانے کا اس معاملے میں، اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو۔ کیوں اس کو حق دیا گیا ہے زیادہ؟ مجھے یہ سمجھا دیا جائے، اس نے کون سی توپیں چلا دی ایسی؟ اس نے کیا تخلیق کیا ہے عورت کو کہ آپ نے بعولتہن کا ترجمہ کر دیا شوہر، اور بعول کا ترجمہ، بالوں کا ترجمہ آپ کرتے ہیں دیوتا خدا، تو آپ نے خدا تو بنا دیا اس کو ترجمے کی آڑ میں۔ جو ہمارے یہاں مشہور ہے مجازی خدا، وہی تو نکل رہا ہے بعولتہن سے ترجمہ، کہ آپ ایک درجے پر اس کو لے جا کے خدا کا درجہ دے رہے ہیں، دیوتا کا ترجمہ دے رہے ہیں، جس کی پوجا کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں یہ لوگ بال، اور یہاں لکھا بعول، بالوں کی جمع آئی ہے کہ عورت کا کام کیا ہے مالا جپتی رہے دیوتا کی، کیونکہ دیوتا قرار دے دیا اس کو، بعول کے خدا قرار دے دیا آپ نے اس کو، تو اس کا زیادہ حق ہے۔ کیوں حق ہے اس کا زیادہ؟ ایسا کیا کر دیا اس نے؟ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ لکھا ہے، اس کے بعد آگے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کا ترجمہ کرتے ہیں کہ مردوں کا ان کے اوپر ایک درجہ زیادہ۔ کیوں ہے بھائی زیادہ درجہ؟ کیوں درجہ زیادہ ہے؟ وہ خالق ہے اس کا۔ مطلب مجھے کوئی ایک ایسا مقصد، ایک ایسی منشا بیان کر دی جائے، ایک ایسی وجہ بیان کر دی جائے جس کی وجہ سے میں اس ترجمے کو قبول کر سکوں، مجھے بتا دیا جائے کہ مرد کا عورت پر درجہ زیادہ کیوں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کا کمانے کے اندر
معاملہ زیادہ ہوتا ہے تو اگر عورت کا کمانے میں معاملہ بڑھ جائے اور عورت خود سپورٹیو بن جائے مرد کی تو کیا عورتوں کا درجہ بڑھ جائے گا مرد سے؟ پھر اس آیت کا کیا کریں گے آپ اس کو لا زوال تقسیم قرار دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں لا زوال تقسیم ہے اس میں کہ مرد کچھ بھی کرے اس کا درجہ زیادہ ہوگا، اور یہاں تو ایک درجہ لکھا ہے. آپ تو اس آیت کو پیش کر کے کہتے ہیں مرد تو افضل ہے. افضل تو لکھا ہوا ہے نہیں، درجہ لکھا ہوا ہے، اور یہاں ترجمہ درجاتن ہے تو یہ کامن ناؤن ہے، ایک درجہ مرد کا زیادہ ہے. مجھے وہ ریزن تلاش کر کے بتائیں، وہ کھوج کر کے بتائیں، گہرائی میں جا کے بتا دیں کہ مرد کا درجہ زیادہ کیوں ہے اور اس لازوال تقسیم کی وجوہات کیا ہیں. نارملی بھی ہم دیکھنے میں کہ وہ کپلس ہوتے ہیں جس میں مرد تو نکما پڑا رہتا ہے گھر پہ، عورت نوکری بھی کرتی ہے، بچے بھی پالتی ہے، اور پھر گھر کے کام کے سارے کام. ارے دنیا میں کتنی عورتیں ہیں جو پیسے والی ہیں اور مرد گھر داماد بنا بیٹھا ہے. دنیا میں کتنے ممالک ہیں کہ جہاں پر رولنگ کرنے والی جو ہوتی ہے وہ خاتون ہوتی ہے، لیڈی ہوتی ہے، اور اس کا شوہر خود اس کے انڈر میں آ رہا ہوتا ہے. تو اس لازوال تقسیم کا پھر کیا کیا جائے گا؟ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کیوں درجہ زیادہ؟ میں نے پھر سوال وہی اٹھا رہا ہوں کہ پیدا کیا ہے کہ اس نے عورت کو تخلیق کیا ہے، خواہ درجہ زیادہ ہے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مرد خوش ہو جا رہا ہے، اپنے اندر خوش ہو رہا ہے، مزہ آ رہا ہے اس کو، ہاں میرا تو درجہ زیادہ ہے، یہ تو میرے تابع رہے گی. ہنستے ہوں گے، خوش ہوتے ہوں گے آپس میں بیٹھ کے، کہہ رہے ہیں اللہ کی طرف سے خدائی سند مجھے میسر ہے، مجھے آسمانی سند ملی ہے کہ میرا درجہ زیادہ ہے. اب وہ خود بھی پریشان ہے، میرا درجہ زیادہ کیوں ہے میرا؟ مطلب اس کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میرا درجہ زیادہ کیوں ہے، لیکن بولا ہے خدائی سند میرے پاس میسر ہے، اندر ہی اندر خوش ہو رہا ہے، اپنے اپنے میں مزے آ رہے ہیں، میں درجے والا ہوں. کیا کیا جائے ان ترجموں کے حوالے سے؟ خود سوچیں آپ کہاں کس نہج پہ جا کے کھڑا کر دیا ہے. خدائی سند کا انزال کروا دیا. کہتے ہیں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مرد جو ہے وہ افضل ہے. ترجمہ جو کرتے ہیں عام طور پر وہ یہی کرتے ہیں کہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے. ذہن میں ان کا یہی آتا ہے. میں نے کہا تھا نا کہ مردوں کا معاملہ یہ ہے کہ عورت کا معاملہ آئے گا سب سے پہلے بیوی ذہن میں آ رہی ہوگی. بیوی کو درجہ کیسے دے دیں؟ نہ مائیں ذہن میں آتی ہیں، نہ بیٹیاں ذہن میں آتی ہیں، نہ بہنیں ذہن میں آتی ہیں. واللہ عزیز حکیم، ایسے اللہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے. اس میں مجھے حکمت بتا دیں مردوں کا درجہ زیادہ ہونے کی. ایسا اللہ یہ حکم تو نہیں دے سکتا. تو یہ ترجمہ ایسا ہے کہ جس کے اوپر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان ترجموں کو دیکھیں کہ یہ ترجمے ہمیں کس تصور کی طرف گامزن کرتے نظر آ رہے ہیں. ہم اپنے اپنے میں خوش ہیں، میں خوش ہوں، مرد خوش ہیں کہ یار میرا تو درجہ زیادہ ہے، میں افضل ہوں. پتہ نہیں کیوں افضل ہوں بھائی، کیا میں نے ایسے کام کر لیے ہیں؟ کیا میں نے مرد کو عورت کو ایجاد کیا ہے؟ میں نے تخلیق کیا ہے، میں اس کا کریٹر ہوں کہ میرے آگے بس وہ جو ہے وہ مجھے دیوتا بنا کے میری پوجا کرتی رہے، مجھے باعلم سمجھتی رہے؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ آیت نمبر 228 میں اگلے سیشن میں لے کے چلوں گا. ظاہر تفصیلی آیت ہے، طویل آیت ہے، تھوڑا سا بیان کرنا پڑے گا. اوپر کی آیات جو میں نے طلاق کے ساتھ بیان کی ہیں یقیناً وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. معاملہ معاشرتی معاملہ ہے، اور شاید آپ کو ہنٹس بھی مل گئی ہوں گی کہ آنے والی آیات بھی میں اسی طرف لے کے جا رہا ہوں. ان کا تعلق بھی اسی ربط کے ساتھ مربوط ہے جو اوپر سے چلا آ رہا ہے کہ یہ بھی معاشرے کے معاملات ہیں. یہ کوئی مرد اور عورت کے باہمی تعلقات کی کہانی نہیں ہے، یہ انہی کے معاملات ہیں کیونکہ طلاق کا لفظ پہلے ہی آ چکا ہے. تو یہاں تک رکھتے ہیں آج اس کو، پھر اگلے سیشن میں بات کرتے ہیں اس کے اوپر.